بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا راحت العاشقین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ یہ تصویر کا پہلا پہلو ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دوسرے پہلو کے بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ یہ کیا خرید لائے ہو؟ یہ کیا خرید لائے ہو؟ ابو قحافہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کالی سیاہ رنگت، بے تکا لمبا قد، سارا بدن داغ داغ، زخموں سے چور، پور پور سے خون رس رہا ہے، نڈھال نیم جان، زبان وہ بھی توتلی، غلام ہی لینا تھا تو کوئی ڈنگ کا خریدا ہوتا۔ اس وقت بنو یتم کے یہ محترم بزرگ بینائی سے محروم نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے وقت جب وہ ایمان لائے تو بالکل نابینا تھے۔ ایمان چیز ہی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بند آنکھوں سے بھی سب کچھ دکھائی دے جاتا ہے، نہ تو کھلی آنکھوں سے بھی کچھ نظر آئے۔ اپنے والد کی گفتگو سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جواب دیا، میں نے تو محض چند ٹھیکریاں دی ہیں، ان کے عوض ساری دنیا کے خزانے مل کر بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی قیمت نہ چکا سکتے۔ ناظرین، ٹی وی 99 سے رمضان ٹرانسمیشن میں اثار ہے رمضان میں آپ کا میزبان محمد بابر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ مفتی شہزاد علی حیدری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا رئیس احمد چشتی صاحب اور ہمارے ثنا خان مصطفیٰ حافظ مبشر قادری صاحب۔ ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کروں گا، جس کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ مولانا رئیس احمد چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر
آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے اچھے انداز میں قرآن پاک کی قرات کر رہے تھے جناب مولانا رئیس احمد چشتی صاحب۔ ناظرین، تصویر کا دوسرا پہلو، پہلا پہلو میں آپ سے بیان کر چکا، اب دوسرا کہہ رہے ہیں کہ اپنے منہ سے ہی ان کی رداعت سنتے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت آزمائش کی گھڑی میں اللہ بھی میرے ساتھ تھا، اسی نے اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے مجھے ایک خاص شعور دے کر اپنے کرم سے نوازا۔ اب میرے کانوں میں ایک تیسری آواز آئی، بڑی جانی پہچانی آواز۔ ابو جہل مجسم اختیار بنا تحکمانہ انداز میں کہہ رہا تھا، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے کہ غلام کو سزا ختم ہونے سے پہلے خریدا یا بیچا جائے۔ میں نے اپنے حواس قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ امیہ تھا، یہ غلام تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ اگر ابو بکر اس کی لاش کے 100 درم دے رہا ہے، اس لاش کے 100 درم دے رہا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ابو بکر، اچھا تو یہ تھی وہ دھیمی سی آواز جو میں نے کچھ دیر پہلے سنی تھی، مگر ابو بکر یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ دھوپ کی شدت کے باوجود میں نے آنکھیں کھولیں اور اس چھوٹے سے عمل کے لیے مجھے لگا جیسے میں نے اپنے سارے جسم کو زور لگا دیا ہو، یعنی پورے جسم کا زور لگانے سے آنکھیں کھلیں، اتنی شدت تھی ظلم و ستم کی۔ دھوپ کے دہتے جہنم کے اس پار سے مجھے امیہ کی آواز آئی۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، غلام زندہ ہے، غلام زندہ ہے۔ میں نے ابھی اسے حرکت کرتے دیکھا ہے۔ وہ نہایت تیزی سے میرے قریب آیا اور سرگوشی کے سے انداز میں میرے کانوں کے پاس منہ لا کر بولا، سانس لے ارے بدبخت، سیاہ فام حوان، سانس لے۔ سارا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ شخص جو گھنٹوں سے میرے خون کا پیاسا تھا، مجھے زندہ رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دیکھا جائے تو زندگی میں ہنسی کم اور ہنسنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ امیہ پھر کچھ کہہ رہا تھا۔ ابو بکر، غلام نے اپنے جسم کی حرکت سے اپنی قیمت چڑھا لی ہے، اب 100 نہیں 200 میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ 200 درم میرے حوالے کرو اور لے جاؤ۔ میرے اوپر رکھے ہوئے باری پتھر بھی ہٹا لیے گئے، میری مشکیں بھی کھول دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ بلال ایک بار پھر بکا، ایک بار پھر خریدا گیا، لیکن اس بار صرف 1 منٹ کے لیے ایک نوجوان نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میری آنکھیں خون اور آنسوں سے اتنی دھندلائی ہوئی تھیں
کہ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر میں میری نظر ٹھہری تو میں نے اسے پہچان لیا، یہ زید تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلال اب تم آزاد ہو۔ میں خاموش رہا۔ اس ایک فکرے کے بعد میں کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ ادھر میاں لہک لہک کر رقم گن رہا تھا، اس کی ہنسی تھی کہ تھم نہیں رہی تھی۔ ابن ابو قحافہ، تم نے اس کے 200 درہم دیے ہیں، میں تو اسے 100 پر بھی بیچنے کو تیار تھا۔ اللہ اکبر، اس پر ایک اور کہکا گونجا۔ اللہ اب میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ایک شخص جس کا چہرہ قندیل کی طرح روشن تھا۔ امیہ، دھوکہ میں نے نہیں تم نے کھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گولڈن ورڈز ہیں ناظرین۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ دھوکہ میں نے نہیں تم نے کھایا ہے، تم نے کھایا۔ مجھ سے پوچھو تو میں یمن کی بادشاہی بھی اس کے آگے بیچ دیتا۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ممتاز عالم دین علامہ مفتی شہزاد علی حیدری صاحب اور علامہ مولانا رئیس احمد چشتی صاحب موجود ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آج کا اس میں باری تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ آج کا اس میں باری تعالیٰ ہے المبدیو۔ اس کا لفظی مطلب یہ ہے پہلی بار پیدا کرنے والا۔ وظیفہ کو یوں ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کر 99 بار 99 دفعہ یا مبدیو اگر پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہ وہ حمل ساقط ہوگا اور نہ وقت سے پہلے بچہ پیدا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، عمل تھوڑا سا ہے اور فوائد زیادہ ہیں۔ ناظرین، تسبیح کرنے کا، وظیفہ کرنے کا طریقہ پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ باوضو ہو کر، سر ڈانپ کر ایسی جگہ پہ کی جائے جسے آپ سمجھیں کہ یہ صاف ستھری ہے، اور تسبیح کرتے ہوئے دھیان اپنے کام کی طرف ہو، کسی سے گفتگو نہ کریں، انشاءاللہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اور پھر التجا وہی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ میسر آئے۔ ناظرین، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ مبشر قادری صاحب۔ ان سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پڑھ کر ہمارے قلوب و ذہان کو منور کریں۔ یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا
تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو میرے آقا پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو میرے آقا کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو میرے آقا پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں تمہارے در پہ جا کر بھیک مانگی بادشاہوں نے ہمیں بھی آسرا ہے بس تمہارا یا رسول اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے اچھے انداز سے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر لگوا رہے تھے حافظ مبشر قادری صاحب۔ ناظرین وقفے کا وقت ہے، کچھ دیر بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ٹی وی 99 کے ساتھ رہیے گا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.